الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، استقبال رمضان کے عنوان پر گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں چل رہی تھی۔ ہم انشاءاللہ وہ سلسلہ کلام آج بھی جاری رکھیں گے۔ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، رمضان سے پہلے کیا کچھ اہتمام کیا جائے کہ رمضان پورا کا پورا حاصل ہو سکے۔ ہم نے 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، آج چوتھی چیز انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ چوتھی چیز ہے التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ۔ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ قرآن مجید کو لینا ہے۔ تو آج سے ہم یہ توبہ سچی کریں کہ جو کچھ ہوا ہوا، اب انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں نامناسب چیز نہیں ہوگی۔ یہ چیز ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز۔ پچھلا رمضان جو گیا روا روی میں، یہ رمضان نہیں جائے گا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ دن میں ہم روزے کا اہتمام کریں گے، روزے کی پاسداری کریں گے، روزے کی پہرے داری کریں گے، روزے کی نگرانی کریں گے اپنے، اور رات میں قیام لیل کریں گے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رویہ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آگے بڑھ کر کے اب ہم قرآن مجید کے سلسلے میں غافل نہیں ہوں گے۔ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید سمجھیں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے، قرآن مجید کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید کے پیغام کو پہنچائیں گے، قرآن مجید کے غلبے کے لیے ہونے والی کوششوں میں انشاءاللہ ہماری شمولیت ہوگی۔ توبہ صادقہ، سچی توبہ، سچی پلٹ، سچی انابت اللہ رب العزت کی طرف، اس کا عزم۔ جتنے ہی زیادہ اس سلسلے میں ہم مخلص ہوں گے، جتنی ہی زیادہ ہم اس سلسلے میں اہتمام کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس کا ثمرہ اور اس کا رزلٹ ہمارے ہاں آئے گا۔ اگلی چیز جو استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے وہ ہے معرفت و شرف الزمان۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ایام ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ جو لمحات ہیں، گراں قدر و انمول ہیں، اس کا احساس، اس کا ادراک استقبال رمضان کا حصہ ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ خانہ کعبہ میں موجود ہوں، آپ مکہ شریف میں موجود ہوں اور خانہ کعبہ میں اپنا وقت کم بتائیں، خانہ کعبہ میں موجود ہوں اور آپ طواف میں ڈھیل برتیں، دعا میں ڈھیل برتیں، بات چیت کریں، غب شپ کریں، تو لمحے پھر ملیں گے؟ نہیں مل سکتے۔ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی لمحات شروع، عید کا چاند نکلتے ہی وہ لمحات ختم۔ یہ کتنے عظیم لمحات ہیں، یہ کتنے عظیم ایام ہیں، یہ کتنے پربہار، پر رونق، پر احترام، پر اکرام لمحات ہیں، اوقات ہیں۔ اس کا ادراک، اس کی معرفت، اس کا شعور، اس کی آگاہی حاصل کرنا، یہ بھی استقبال رمضان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے محاسبہ، احتساب، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم احتساب اپنا کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اب تک ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له مما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ روزہ رکھنا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، قیام لیل کرنا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، لیلۃ القدر میں قیام لیل کرنا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ ایمان دل کی رگوں کے اندر مضبوطی، یقین، عزم کے ساتھ ایمان ہو، اللہ رب العزت ہے، میں اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اور احتساب اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلے کی امید، چیک اینڈ بیلنس، کیا تھا میں اب کیا ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں مناسب ہے نامناسب ہے، اللہ رب العزت کے ہاں میں بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس پر یقین، احتساب ضروری ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ دنیا روانہ ہو گئی ہے، پیٹھ پھیر کر کے جا رہی، آخرت روانہ ہو چکی ہے، منہ سامنے کر کے اپنا آ رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ دنیا جا رہی ہے پیٹھ پھیر کر کے، آخرت آ رہی ہے سامنا کرتے ہوئے۔
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بَنُونَ، ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور آخرت کے بھی بیٹے اور اولاد ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم آخرت کے بیٹے بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ لَا عَمَلَ، کیونکہ آج عمل ہے، اس کا موقع ہے، لا حسابہ، آج حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، آج عمل 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 عمل، اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، عمل کیجئے چاہے نہ کیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابَ، آج عمل ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اور کل جب تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے تو وہاں پر حساب و کتاب ہی ہوگا، صرف عمل نہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بریک ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی ایسا چھوڑ گیا وہ علم، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کر رہا ہو، نیک اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ احتساب و جائزہ، پچھلے رمضان میں کیا تھا، اس رمضان میں مجھے کیا بننا ہے، اس کا عزم، استقبال رمضان۔ پچھلے رمضان میں کیا تھا، اس رمضان میں کیا ہوں، پچھلے مہینے میں کیا تھا، آج مجھے کیا ہونا ہے، اس رمضان میں مجھے کیا لکشن حاصل کرنے ہیں، اور آئندہ کے لیے کیا عزم کرنا ہے کہ میرے اندر وہ کمیاں نہ رہیں، وہ کوتاہیاں نہ رہیں، وہ چیزیں نہ رہیں جو نامناسب ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے ابن آدم، انما انت ایام، تم کیا ہو؟ کیا تعبیر پیش کی ہے انہوں نے، تم کیا ہو؟ تم ایام ہو، تم ابن آدم، تم چند دن ہو، چند دن تمہارا نام ہے، ایام ہو تم، چند ایام تمہارا نام ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ، ایک دن جہاں کھسکا صبح سے شام ہوئی، ذَهَبَ بَعْضُک، تو تمہارے وجود کا ایک حصہ گیا۔ یہ تو تمہارا معاملہ ہے، چند ایام ہو تم، ایک دن گیا تو تمہارے جسم کا، تمہارے حصے کا، تمہارے جسم کا بعض حصہ گیا۔ عبرت کی نگاہ الگ الگ ہوتی ہے، سوچ، نصیحت، عبرت، سبق الگ الگ آدمی لیتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی شام کو جب بستر پر جائے تو ایک دن بھر کا جائزہ لے لے کہ میں نے آج کیا کھویا، کیا پایا، کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اگر کیا اس کے تلافی کی کوشش، اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ کا شکر، مزید کرنے کی تڑپ، دعا، اللہ رب العزت سے فریاد۔ ایک اور چیز جو استقبال رمضان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے عزم کریں اور پہلے سے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ہے فرصت لتطہیر القلوب وتصفیۃ النفوس وتزکیتها والسمو بها الى المعالی۔ ایک موقع مجھے مل رہا ہے دلوں کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا، نفوس کو جلا بخشنے کا، تزکیہ نفس کا، اور نفس کو بلند مقام پر پہنچانے کا، اعلیٰ اقدار تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا موقع مجھے مل رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا، اس کے لیے تیاری کرنا۔ دل کی تطہیر بہت ضروری ہے، آلائشیں دل میں آ جاتی ہیں تو اس کو صاف کرنے، اس کی تطہیر کا، اس کے تزکیے کا انتظام ہونا چاہیے۔ وہ تزکیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، خوف خدا ہے، انفاق ہے، اس کے ذریعے زنگ پاک، زنگ صاف ہوتے ہیں، تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رمضان کے استقبال ہی میں یہ بات شامل ہے کہ آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہماری جانب سے کوئی چھوٹی سی بھی ذاتی، کوئی چھوٹی سی بھی نامناسب بات اگر ہے تو وہ آج سے ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ آدمی بسا اوقات دانستہ طور پر، بسا اوقات نادانستہ طور پر ظلم کرتا ہے، ذاتی کرتا ہے،
اور اپنے اوپر تنقید کرنا، اپنے آپ پر تنقیدی نظر ڈالنا، یہ رتبے بلند ہے۔ آدمی عام طور پر اپنی غلطی نہ تو تسلیم کرتا ہے، نہ اپنی غلطی کو ریوائز کرتا ہے، نہ اس کی اصلاح کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر لے جائے کہ یہ بات میری غلط نہیں تھی، صحیح تھی۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتے ہوں اور اپنی غلطی کو ریوائز بھی کرتے ہوں اور اپنی غلطی کو ختم کرنے کے لیے، تلافی کرنے کے لیے، اس کے لیے فکر مند بھی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ بھلائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ بڑی ہو جاتی ہیں، ظلمات ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، بڑے بڑے گناہ کی شکل میں، بڑی بڑی تاریکیوں کی شکل میں۔ تو ہم یہ عہد کریں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کے ساتھ نامناسب کام ہم نے کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، ہم اس سے تلافی کر لیں، اس کی ملاقات کریں، اس سے معافی مانگ لیں۔ ہم کچھ گناہ گار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ہماری زندگی میں کچھ نامناسب باتیں ہیں، ان نامناسب چیزوں سے ہم پھریں۔ ہماری زندگی میں حلال و حرام کی چیزوں میں التباس ہے، شک ہے، گڑبڑ ہو گئی ہیں، ہم ان چیزوں کو، حلال کو حرام سے ختم کر لیں اور حرام چیزوں سے ہم دستبردار ہو جائیں۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے اور استقبال رمضان کے سلسلے میں سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ استقبال رمضان پر گفتگو چل رہی ہے، غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے۔ کیسے ہم رمضان کا استقبال کریں، کن چیزوں کا خیال کریں، کن کن چیزوں کا اہتمام کریں کہ رمضان کا موقع چھوٹنے نہ پائے، نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، قرآن مجید سے استفادہ میں کوتاہ دست نہ ہم رہ جائیں۔ ایک اہم چیز ظلم اور ذاتی کوتاہی جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنا، اس کا عزم رمضان کے استقبال ہی میں یہ بات شامل ہے کہ آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہماری جانب سے کوئی چھوٹی سی بھی ذاتی، کوئی چھوٹی سی بھی نامناسب بات اگر ہے تو وہ آج سے ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ آدمی بسا اوقات دانستہ طور پر، بسا اوقات نادانستہ طور پر ظلم کرتا ہے، ذاتی کرتا ہے، اور اپنے اوپر تنقید کرنا، اپنے آپ پر تنقیدی نظر ڈالنا، یہ رتبے بلند ہے۔ آدمی عام طور پر اپنی غلطی نہ تو تسلیم کرتا ہے، نہ اپنی غلطی کو ریوائز کرتا ہے، نہ اس کی اصلاح کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر لے جائے کہ یہ بات میری غلط نہیں تھی، صحیح تھی۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتے ہوں اور اپنی غلطی کو ریوائز بھی کرتے ہوں اور اپنی غلطی کو ختم کرنے کے لیے، تلافی کرنے کے لیے، اس کے لیے فکر مند بھی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ بھلائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ بڑی ہو جاتی ہیں، ظلمات ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، بڑے بڑے گناہ کی شکل میں، بڑی بڑی تاریکیوں کی شکل میں۔ تو ہم یہ عہد کریں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کے ساتھ نامناسب کام ہم نے کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، ہم اس سے تلافی کر لیں، اس کی ملاقات کریں، اس سے معافی مانگ لیں۔ ہم کچھ گناہ گار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ہماری زندگی میں کچھ نامناسب باتیں ہیں، ان نامناسب چیزوں سے ہم پھریں۔ ہماری زندگی میں حلال و حرام کی چیزوں میں التباس ہے، شک ہے، گڑبڑ ہو گئی ہیں، ہم ان چیزوں کو، حلال کو حرام سے ختم کر لیں اور حرام چیزوں سے ہم دستبردار ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے سے ان کو صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہی نصیب ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات رات بھر قیام لیل کرتے ہیں لیکن رات رات بھر قیام لیل کے نتیجے میں ان کو ایک پیسہ ثواب نہیں ملتا سوائے رت جگائی کے، صرف رت جگائی ان کے ہاتھ آتی۔ کیوں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، بار الہ مجھے یہ دے دے، بار الہ میرے مجھے گناہ معاف کر دے، بار الہ میرے اعمال اچھے کر دے، بار الہ یہ کر دے، بار الہ وہ کر دے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا چلنا پھرنا حرام، اس کی جو غذا ہے اور اس کے جو معاش ہے وہ حرام، کہاں سے شنوائی ہوگی؟ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی شنوائی نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں ثابت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایپیسوڈ خود بھاری بھرکم قسم کا ذکر و اذکار اور دعا پر انشاءاللہ
ہم رمضان اور قرآن کے اس پروگرام میں لے کے آئیں گے، اس وقت ان سارے موضوعات پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس وقت ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ حق ہے کہ ہم آج سے رمضان المبارک کی تیاری اس انداز سے کر لیں کہ جناب ہمارے پاس اگر ذرہ برابر بھی کہیں ظلم ہے، کہیں ذاتی ہے، کہیں شائبہ ہے گناہوں کا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی حق ہے استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ بندوں کے حقوق کہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ استقبال رمضان کا ایک اور نکتہ یہ ہے کہ نفس کو اللہ رب العزت کی بندگی اور مجاہدے کے لیے تیار کرنا اور اس کی اپنے آپ میں حرص پیدا کرنا، یہ رمضان سے پہلے ہی آدمی اس سلسلے میں چوکنا ہو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ الحرص علی مجاہدۃ النفس فی العبادہ، نفس کے مجاہدہ کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے سلسلے میں نفس کو مجاہدہ پر تیار کرنا، محنت، مشقت، الرٹ رہنا، تپانا اپنے آپ کو، گھلانا اپنے آپ کو، اس کی خواہش ہی نہ ہو بس کہ اس کی لالچ ہو، اس کے بارے میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں اور دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جذبہ ہو کہ کاش یہ کام ہو جائے، کاش یہ چیز ہو جاتی، کاش یہ کام ہو جاتا، کاش یہ چیز مل جاتی، کاش یہ کام اور کر لیتے ہم رمضان میں، کاش قرآن مجید کے حوالے سے یہ پہلو اور بھی ہمارا واضح ہو جاتا، یہ چیز اور ہمیں مل جاتی، یہ چیز اور سیکھ لیتے۔ اس سلسلے میں چند باتیں نفس کو تیار کرنے کے سلسلے میں، مجاہدے کے سلسلے میں چند باتیں اور بھی پیش خدمت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی طرف یکسوئی، ایک نقطہ، قرآن مجید کی یکسوئی سوئی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید پر بہت ساری باتیں میں کر آیا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں صرف یہاں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مجاہدہ نفس، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر نفس کا مجاہدہ، اس کے لیے حرص اپنے اندر ہو، اس کے لیے لالچ اپنے اندر ہو، اس کے لیے ذوق اور شوق اپنے اندر ہو۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، نمازوں کے سلسلے میں الرٹ، کوئی بھی نماز میری بغیر جماعت نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ عزم۔ مناسب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے مل جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم سنت پڑھ کے وہاں ذکر و اذکار میں رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مؤذن اگر ندا دے لبیک کہتے ہوئے ہم سارے کام چھوڑ کر کے مسجد میں چلے جائیں۔ بہرحال نمازیں بے جماعت نہیں ہوں گی میری، نمازوں کو پڑھنے کا ثواب الگ، جماعت سے پڑھنے کا ثواب الگ، میں کوئی ایک چیز نہیں چھوڑنے والا ہوں، یہ عزم ہو۔ علمی مجالس میں شرکت، مجالس علمیہ، مجالس مذاکرہ، کتاب و سنت پر گفتگو، اس پر علماء کی بحثیں، اس پر علماء کے درس، اس میں شرکت، اس سے آدمی کو جھلا ملتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے، عمل کرنے کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ چوتھی چیز قیام لیل، رات کے آخر پہر میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہونا، ایک الگ پروگرام کا عنوان ہے قیام لیل اور تراویح۔ انشاءاللہ اس میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، قیام لیل کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تراویح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیسے کیا پڑھنا ہے، کیا حدیث میں اس کی اہمیت ہے، انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہاں میں صرف اتنا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ استقبال رمضان میں پہلے سے یہ عزم ہونا چاہیے کہ قیام لیل انشاءاللہ ہم کریں گے، چھوٹے گی نہیں۔ دیکھیے قیام لیل کا ایک روحانی پہلو ہے، اللہ رب العزت نے بہت سارا اس کے اندر راز رکھا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، صالحین کی یہ صفت ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، برائیوں سے معافی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ ہم کریں، اس کے لیے بھی آدمی پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہم زیادہ کر سکیں، صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کا یہ ماحول بنے، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، ان لوگوں کو یاد رکھیں، اپنے پاس جو مال ہے، اپنے پاس جو اللہ رب العزت کی روزی ہے، اس میں سے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ بنتا ہے مجاہد نفس کا، تیار کرنا رمضان کے استقبال کے لیے، اس پوائنٹ پر بھی غور کرنا، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، اعزا، اقربا، رشتہ دار، ایسے لوگوں سے آدمی دور ہوتا ہے بسا اوقات، ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے۔ آدمی اگر مومن ہے اور اس کے رشتہ دار اور اس کے اقربا یہ اگر کافر ہیں، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ کافر ہیں، تب بھی ان سے صلہ رحمی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اور مومنین آپس میں رشتہ داروں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اولو الارحام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات آپ طے کیجئے، پہلے سے آپ طے رکھیے کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی
ایسا کام کریں گے جو کام نمایاں ہوگا میری زندگی میں، عمل ایجابی، نافع، پازیٹیو کوئی کام ہم ایسا کریں گے جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا ہو، اس کے بارے میں سوچنا، ذہن لگانا، محنت کرنا، یہ ساری چیزیں بندے کو زیادہ سے زیادہ قریب کرتی ہیں اور استقبال رمضان کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کو ربانی گھر بنانا، میرا یہ گھر ہے، ربانی گھر بنے گی، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بند، یہ سب تیار ہوں گے۔ رمضان میں ہائی الرٹ رہے گا گھر کے اندر، قرآن مجید کی آوازیں گونجیں گی، مصلے بچھیں گے، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوں گی، علمی مذاکرات چلیں گے، اور ایک ماحول پورے گھر میں ہوگا اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا، اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا سامان ہم کریں گے۔ یہ وہ سارے پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر نفس کے مجاہدے کے سلسلے میں ہیں، اور اس سلسلے میں ہم تمام کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے، اور استقبال رمضان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ رمضان، روزے، قرآن مجید سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے، اور استقبال رمضان کے لیے پورے انداز سے تیار رہنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔